الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد غفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اصطداء وجودك في السماء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب العالمين. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایمان قبول کرنے کے لیے انہوں نے بڑی ہی سخت مشکلات کا سامنا کیا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے سامنے بیان کیا. آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کس طرح ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا باپ مجوسی تھا. مجوسی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں. کہتے ہیں میرا باپ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا. میں ابھی چھوٹا سا تھا، جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا باپ اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور وہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا تاکہ کہیں یہ اپنا جو مذہب ہے، دین ہے، اس کو تبدیل نہ کر لے، کیونکہ میرا چھوٹی عمر میں ہی دین کی طرف لگاؤ تھا. تو مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا اور اس نے مجھے اس بات پر معمور کیا تھا کہ میں آگ کو جلاتا رہوں اور کبھی آگ کو بجھنے نہ دوں، کیونکہ آگ کی جو پوجا کرتے ہیں وہ ہمیشہ آگ کو جلاتے ہی رہتے ہیں، اس کو بجھنے نہیں دیتے. تو اس نے مجھے اس کام پر معمور کیا ہوا تھا، مجھے آگ کا خادم بنایا ہوا تھا کہ میں ہمیشہ آگ کو جلاتا رہتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ میرے باپ کے پاس بہت زیادہ مال تھا. ایک مرتبہ میرا والد کسی مکان کی تعمیر میں مصروف تھا تو اس نے مجھے اپنی جائیداد کو دیکھنے کے لیے بھیجا. تو جب میں جانے لگا تو اس نے مجھ کو تاکید کرتے ہوئے کہا کہ تو نے راستے میں کسی بھی چیز کی طرف دھیان نہیں دینا، بلکہ اپنا کام کر کے فوری طور پہ واپس آ جانا ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جائیداد دیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑا تو راستہ کے اندر میں نے ایک کنیسہ دیکھا. کنیسہ عیسائیوں کا عبادت گاہ کی جگہ جسے چرچ کہتے ہیں. تو میں نے ایک کنیسہ دیکھا، اس میں سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں. میں اس کنیسہ کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ عبادت میں مصروف ہیں اور مجھے ان کی عبادت کا جو انداز تھا، جو طریقہ تھا، وہ بہت ہی پسند آیا. تو میں جس کام کے لیے میرے باپ نے بھیجا تھا وہ کام نہ گیا، بلکہ میں ادھر ہی ٹھہر گیا اور میں ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ عبادت کر کے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے تمہاری جو عبادت ہے یہ بہت پسند آئی ہے کہ تمہارے دین کے جو افراد ہیں، تمہارے جو دین کے پیشوا ہیں، مجھے کہاں ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ملک شام کے اندر. تو حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں واپس اپنے گھر آ گیا کہ میں صبح کو گیا ہوا تھا، غروب آفتاب ہوگی. میرا والد مجھے ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا، لوگوں کو مجھے تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا. جب میں واپس آیا تو میرے والد نے پوچھا کہ کہاں سے آئے؟ تو میں نے بتایا کہ میں عیسائیوں کی عبادت گاہ میں ادھر تھا اور مجھے ان کی عبادت کا جو طریقہ تھا بہت ہی پسند آیا. وہ تو مجوسی تھا، اس نے کہا بیٹا ان کی جو عبادت ہے وہ نہیں بہتر، ان کا دین بہتر نہیں بلکہ ہمارا دین ہی بہتر ہے. تو باپ کو پھر یہ خدشہ ہوا کہ کہیں میرا یہ بیٹا بھاگ نہ جائے. حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے میرے پاؤں کے اندر زنجیریں لگا دی کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے. تو میں نے ایک مرتبہ اس عیسائیوں کے چرچ میں یہ پیغام بھیجا کہ جب ملک شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اس کے بارے میں بتا دیں. تو جب ملک شام سے یہ قافلہ آیا تو مجھے اس کے بارے میں انہوں نے اطلاع دی
تو پھر میں نے کہا کہ جب وہ قافلہ ملک شام کی طرف واپس جانے لگے تو مجھے پھر بتانا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ قافلہ جب ملک شام کی طرف جانے لگا، عیسائیوں نے ان کو اطلاع دی تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پاؤں کی زنجیریں کسی طرح اتاری اور میں دوڑ کر اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ اس قافلے کے ساتھ میں ملک شام میں چلا گیا۔ جب میں ملک شام میں پہنچا تو میں نے وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا سب سے بڑا عالم، تمہارا سب سے بڑا پیشوا کون ہے؟ تو انہوں نے جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا اس کے بارے میں بتایا، جس کا نام اسقف تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے اسے کہا کہ مجھے آپ کی عبادت کا طریقہ بہت ہی پسند آیا ہے، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت بھی کروں گا اور علم بھی حاصل کرتا رہوں گا۔ تو وہ جو پادری تھا اس نے آپ کی درخواست کو قبول کیا تو حضرت سلیمان فارسی اس پادری کے پاس رہنے لگے، اس سے علم حاصل کرنے لگے۔ لیکن وہ پادری تھوڑا سا برا آدمی تھا، وہ کس طرح کے لوگوں کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا، لیکن جب لوگ اس کے پاس مال لے آتے تو وہ غریبوں میں تقسیم نہ کرتا بلکہ اکٹھا کر کے اپنے گھر لے جاتا۔ تو جب وہ ان کا جو راہب تھا، پادری تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، لوگ اس کو دفن کرنے لگے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا یہ تمہارا جو پادری تھا یہ بڑا ہی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ برا آدمی تھا۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا معلوم؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں تو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا تھا، لوگ صدقہ خیرات کا مال لے آتے تھے تو یہ کیا کرتا تھا، اکٹھا کر کے اپنے گھر لے جاتا تھا، غریبوں کو نہیں دیتا تھا۔ تو جو اس کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی خدمت کرتا تھا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ آپ نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں پر اس نے 7 سونے کے مٹکے بھر کر دفن کیے ہوئے تھے، کہ اس نے 7 سونے کے مٹکے بھر لیے تھے۔ تو جب آپ نے اس جگہ کو دکھایا تو ان لوگوں نے پھر اس پادری کو دفن بھی نہیں کیا، ایسے پتھروں پر پھینک دیا۔ تو پھر اس کے بعد اس کا جانشین کوئی بہت ہی صالح شخص، بہت ہی متقی پرہیزگار شخص ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کی خدمت میں رہا، اس کی خدمت کرتا رہا، وہ بڑا ہی نیک شخص تھا، میری اس کے ساتھ بہت ہی عقیدت ہوگی، بہت ہی محبت ہوگی۔ تو اس کا آخری وقت آ گیا، جب وہ انتقال کرنے لگا تو میں نے اس کو بتایا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں، کہ اب آپ کا انتقال ہونے لگا ہے، مجھے ایسا کوئی نیک شخص بتائیں جس کے پاس جا کے میں علم حاصل کرتا رہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ موصل ایک جگہ ہے، اس جگہ چلے جائیں، وہاں ایک بہت ہی صالح نیک شخص ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے معیار کے پورا اترے گا۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں ادھر سے موصل پر گیا، موصل جگہ گیا، میں نے اس پادری کو تلاش کیا، اس کی خدمت میں جا کر میں نے کہا کہ میں فارس سے آیا ہوں، اپنا سارا ماجرا بیان کیا جس طرح میں واپس پیچھے سے آیا تھا، اور اس کو کہا کہ مجھے اپنی خدمت میں رکھ لو، میں آپ کی خدمت بھی کروں گا اور علم بھی حاصل کرتا رہوں گا۔ تو اس پادری نے آپ کی درخواست کو قبول کیا، پھر آپ اس کے پاس رہے، اس کی خدمت بھی کرتے رہے، علم بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ بھی بڑا متقی آدمی تھا۔ آخر اس کا بھی انتقال کا وقت آ گیا۔ جب اس کا بھی آخری وقت آ گیا تو حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا کہ اب آپ مجھے کس کے پاس بھیجیں گے، کہ پہلے شخص نے تو آپ کے پاس بھیجا تھا، آپ مجھے کسی نیک صالح شخص کا پتہ بتا دیں۔ تو اس نے کہا کہ نصیبین ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک بڑا ہی صالح شخص ہے، تو اس کے پاس چلے جائیں۔ تو فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہو گیا میں نے اس کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد میں نصیبین کی جگہ پر آ گیا، وہاں بھی ایک بڑا ہی نیک صالح متقی پرہیزگار ان کا راہب تھا۔ تو میں نے آ کر اس کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کی، وہ سارا ماجرا بتایا کہ میں کس طرح فارس سے چلا تھا۔ تو اس نے میری درخواست کو قبول کیا، اس نے کہا کہ میرے پاس رہو، علم حاصل کرتے رہو۔ تو کہتے میں ان کے پاس رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ ان کے انتقال کا وقت آ گیا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو میں نے کہا کہ اب آپ مجھے کس جگہ بھیجیں گے، کس کے پاس بھیجیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ انگوریہ ایک مقام ہے، اس جگہ پر ایک بہت ہی صالح شخص ہے۔ تو کہتے ہیں میں پھر اس کے پاس چلا گیا، جب اس کے پاس بھی اسی طرح میں نے درخواست کی، اس نے اپنے پاس مجھے رکھا، میں اس کی خدمت کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا بھی انتقال کا وقت آ گیا۔ تو اس کا بھی انتقال ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے ایک شخص کا پتہ بتایا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسے شخص کا پتہ بتاتا ہوں جو مستجاب الدعوات ہے، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ تم اس شخص کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو دین حنیف کے بارے میں، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھو۔
وہ تجھے بہترین رہنمائی دے گا۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے مجھے کہا تھا کہ وہ ایک جنگل سے نکلتا ہے دوسرے جنگل کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور 1 سال کے بعد وہ نکلتا ہے، لوگ اس سے دعائیں کرواتے ہیں، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں اس جنگل کے پاس آیا، دیکھا لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، لوگ اس سے دعائیں کروانے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب وہ سارے شخص نکلا تو لوگ اس سے دعائیں کروانے لگے، اتنا ہجوم تھا کہ میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تو جب ایک جنگل سے دوسرے جنگل کی طرف منتقل ہونے لگا تو میں نے اس سارے شخص کو، اس راہب کو اس کے کندھے سے پکڑ لیا۔ تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں نے اس کو سارا ماجرا سنایا، سارا اپنا قصہ سنایا، اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے دین حنیف کے بارے میں بتاؤ، وہ دین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے کہ ایسا سوال کبھی مجھ سے کسی نے نہیں کیا، کہ لوگ مجھ سے صرف دعائیں کروانے آتے ہیں۔ تو فرمایا اس راہب نے، تو اس نے کہا چلو سن لو کہ اب ان قریب ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں، کہ وہ عرب کے علاقے میں اپنی بعثت کا اعلان کریں گے، اور وہ ایسے شہر کی طرف ہجرت کریں گے کہ جس کو کھجوروں نے گھیرا ہوا ہے، جس کے گرد کھجوروں کے باغات ہیں۔ اور میں تمہیں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں، کہ میں تم کو اس کی 3 نشانیاں بتاتا ہوں، کہ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جو شخص ہے اگر اس کے پاس کوئی صدقہ لے کر آئے تو وہ اس صدقہ کو اپنے جو رفقاء ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے جو قریبی ہیں، ان میں تقسیم کر دیتے ہیں، غرباء میں تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن صدقہ خود نہیں کھاتے۔ اور دوسری ان کی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو ہدیہ دے، تحفہ دے، تو اس میں سے خود بھی کھا لیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیتے ہیں۔ اور تیسری ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھے یہ نشانیاں بتائیں تو میں عرب کی طرف نکل پڑا۔ ایک قافلہ تاجروں کا جا رہا تھا عرب کی طرف، تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ عرب پہ لے جاؤ، میرے پاس کچھ گائیں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، میں تمہیں یہ دیتا ہوں، تم یہ رکھ لو اور مجھے عرب کے علاقے تک پہنچا دو۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا، لیکن کیا ہوا کہ راستہ کے اندر جب وادی قریئی کے قریب پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور میرا جو مال تھا وہ بھی چھین لیا، اور مجھے انہوں نے اپنا غلام بنا لیا اور ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اور جب جس یہودی نے مجھے خریدا تھا وہ مجھے جب اپنے مکان میں لے کر آیا، اپنے گھر کے پاس لے کر آیا، تو میں نے دیکھا وہاں کھجوروں کے باغات تھے، تو میرے دل کو تسلی ہوئی شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا۔ کہتے ہیں لیکن وہ بات سچی نہیں تھی۔ پھر اس کا ایک چچا زاد آیا، بنو مریزہ کا شخص، اس نے مجھے خریدا اور مدینہ منورہ لے آیا۔ تو جب وہ مدینہ منورہ مجھے لے کر آیا تو میں نے دیکھا مدینہ منورہ کے ارد گرد کھجوروں کے باغات تھے، تو پھر میرے دل کو تسلی ہوئی یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مالک کے ساتھ باغ میں کام کر رہا تھا کہ میں درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، میں پھل توڑ رہا تھا، میرا مالک اسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اس کا چچا زاد اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر اس کو بتایا کہ اوس اور خزرج والے تباہ ہو جائیں کہ وہ قباء میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مکہ سے ایک ایسا شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں درخت کے اوپر تھا، جب میں نے یہ بات سنی میں اس قدر خوش ہوا کہ خوشی سے کانپنے لگا، اور مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں اپنے مالک کے اوپر ہی نہ گر جاؤں۔ تو میں جلدی جلدی درخت سے نیچے اترا، میں نے وہ جو شخص آ کر خبر دینے والا تھا اس سے کہا کہ تو نے کیا کہا ہے؟ تو مالک نے کہتے ہیں مجھے جھڑکتے ہوئے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا تو چلا جا، تیرا کیا کام ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے تو ویسے ہی پوچھا تھا۔ تو پھر حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ چند دن کے بعد میں نے اپنے مالک سے 1 دن کی چھٹی لی، تو میں نے کچھ مزدوری کی اور جو مزدوری سے پیسے حاصل ہوئے اس سے میں نے کھانے کی کوئی اشیاء خریدی، کھجوریں خریدی، اور پھر میں قباء کے مقام پر جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر تھے آپ کی خدمت میں حاصل ہوا، اور آ کر میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے آپ بہت ہی نیک شخص ہیں، اور جو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ یہ غرباء ہیں، تو یہ میں نے کچھ صدقہ کا سامان لے کر آیا ہوں تاکہ میں آپ کی خدمت پیش کر سکوں۔
تو وہ اپنی نشانیاں دیکھنا چاہتے تو جو راہب نے 3 بتائی تھی کہ وہ صدقہ خود نہیں کھاتے، غربا میں تقسیم کرتے ہیں، دوسرا ہدیہ اس سے کھا بھی دیتے ہیں، اور تیسری مہر نبوت۔ تو کہتے ہیں میں وہ نشانیاں آزمانے کے لیے آپ کے پاس صدقہ کی کھجوریں لے کر آیا۔ تو میں نے کہا یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے قبول کر لی، اور پھر جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے تھے ان میں تقسیم کر دی، اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا ایک نشانی تو پوری ہوگی، تو پھر میں واپس آ گیا۔ پھر چند دن کے بعد میں نے اپنے مالک سے 1 دن کی چھٹی لی، تو پھر میں نے مزدوری کی، اور مزدوری کر کے کچھ کھانے کی چیز کھجوریں وغیرہ خرید لی، اور پھر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ یہ میں تحفہ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر یہ آپ کے لیے کھجوریں لے کر آیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں سے خود بھی کھایا، اور جو ساتھ آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی کھلایا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہوگی۔ اب تیسری نشانی رہ گئی تھی جو مہر نبوت اس راہب نے بتائی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہ نشانی دیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی جانب ہوا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کندھوں سے وہ کپڑا ہٹا دیا، یہاں تک کہ میں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ جب میں نے مہر نبوت کو دیکھا تو میں نے اس کو چوما اور رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بلایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تمہارا کیا واقعہ ہے، رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنا سارا یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ سارا واقعہ سنایا۔ نبی علیہ السلام آپ کی تشریف فرما تھے، آپ کے صحابہ بھی تشریف فرما تھے کہ کس طرح میں ایمان قبول کرنے کے لیے، اس ایمان کے لیے میں فارس سے چلا، کس طرح منڈیوں میں بکتا بکاتا آپ کے پاس پہنچا، یہاں تک کہ میں آزاد تھا، ایک مالدار آدمی کا بیٹا تھا، میں اس ایمان کے لیے غلامی تک کی میں نے جو بٹا تھا اپنے گلے میں ڈال دیا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی آزادی کا سامان کیا، ان کو آزاد کروایا کہ انہوں نے ایمان قبول کرنے کے لیے، ایمان کے لیے اس قدر مشقت برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو ایمان یہ ایک بیج ہے، اور عمل صالح اس بیج کی پہچان ہے کہ اگر ایمان ہے تو اس کے اوپر جو اگنے والا پودا ہے عمل صالح وہ بھی نظر آئیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں نے اس قدر ایمان قبول کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کی، اور ہمیں تو یہ جو دولت ہے یہ بغیر کسی مشقت کے حاصل ہوگی کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے کان میں ہمارے اذان دے دی گئی اور ہم مسلمان کے بچے کہلائے، ہم مسلمان کہلائے، لیکن انہوں نے کس قدر مشقت برداشت کی۔ اللہ خالق کے کائنات ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔